السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ یونس، آیت نمبر 96۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، حقا، ہا قاف قاف اس کا روپ ہے حق، یعنی کہ سچ، ٹروتھ۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ وہ ثابت ہو کے رہتا ہے، اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں یہاں پہ کیا میننگس کی گئی ہے؟ ثابت ہو گئی۔ علیہم، ان پر، کلمات، بات، کون سی بات ثابت ہو گئی؟ عذاب کی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ کتنا بڑا ان کے بارے میں یہ کلمہ کہا گیا کہ یہ ایمان کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے، یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، کلو، ہر، آیات، نشانی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب، علیم، دردناک۔ یہاں پہ خسارہ پانے والے اور ایمان نہ لانے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان کی پوجا کرنے والے۔ بس جو شیطان کہتا ہے نا، یہ بس اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو چیزوں کا ذکر یہاں پہ کیا۔ ایک تو خاسرین، یعنی کہ یہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے، زندگی میں یہ سمجھنے کے فائدہ مند ہے، لیکن انہیں ہر قدم، ہر لمحہ نقصان نقصان نقصان، لوز۔ اور لا یؤمنون، یہ کبھی بھی اچھی بات قبول ہی نہیں کریں گے، انہیں پسند ہی نہیں آئے گی، نہ اچھی باتیں، نہ اچھی محفلیں۔ تو یہ کون ہے؟ شیطان کے ساتھی۔ ایمان نہ لانے والے، یعنی جن کو نہیں ماننا ہوتا، ان کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ڈراوا، دھمکی، کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ کتنی ہی وہ آیت پڑھ لیں، کتنے ہی ان کے سامنے عبرت کے واقعات رکھ دیے جائیں، ان کے دلوں میں ڈر نہیں آتا، ہر چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے۔ اور یہی آج لوگوں کا حال ہے، وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ جائیں گے۔ سورہ قمر، آیت نمبر 2۔ اسی طرح سورہ انعام، آیت نمبر 4 میں آتا ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے نا، کہ ان کے سامنے آپ کوئی بھی اللہ کی بات کریں، اللہ کے احکامات کی بات کریں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے بیزار ہو رہے ہیں، یا وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اٹھ کے جانا، یا بات ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہماری بات کو کاٹ کر کوئی اور بات شروع کر دینا، یہ منہ موڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو وہ بات اچھی ہی نہیں لگی، اس سمے حق بات آپ کے دل کو لگتی ہی نہیں، آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم نے ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا، یاد ہے؟ بہت فیمس آیت، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب العلیم، دردناک عذاب۔
یعنی انہیں نہ حق دیکھنا اچھا لگتا ہے، نہ سننا اچھا لگتا ہے، اور نہ بولنا، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، ارے مت کہو، کیا ہو گیا، آپ تو ہر کسی کو ٹوک دیتی ہیں، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، آپ نے تو اس کی خوشی خراب ہی کر دی۔ یعنی نہ خود حق کہتی ہیں اور نہ کہنے دیتی ہیں، بلکہ اور تنقید کرتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے تو اس کی خوشی کا کھانا خراب کر دیا۔ تو یہاں پر اسی قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات ہوئی دل سخت ہونے کی۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں کی مثال قرآن میں اس طرح دی گئی کہ ان کے دل پتھروں کے مانند ہو جاتے ہیں۔ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے ہٹ پڑتا ہے اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، لیکن ان کے دل تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں جو ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ قوم اور کچھ لوگ اسٹربن ہوتے ہیں، بہت ضدی، گناہ کرنا ہے، بس کرنا ہے، یہی تو میری زندگی، میرا لائف اسٹائل ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے عبایا پہننا، مجھے نہیں اچھا لگتا اس طرح کی زندگی جو آپ کہہ رہی ہیں۔ تو دین کا ہر کام ان کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہوئی کہ دل سے ہوتی ہیں تمام چیزیں۔ جب انسان خود طلب کرتا ہے، اپنے دل کے دروازوں کو کھولتا ہے، تو ہدایت خود بخود آ جاتی ہے۔ ہدایت کے طلبگار کو ہی ہدایت ملتی ہے، کیونکہ جب دل میں طلب اور تڑپ اٹھے گی، ہلچل ہوگی، یعنی کہ اندر ہلچل ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، خود بخود انسان کو وہ نشانیاں سمجھ آ جاتی ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا کائنات کی صورت میں ہو۔ جسے 8ویں پارے کے شروع میں آتا ہے، سب چیزیں بھی اکٹھی کر دو ان کے سامنے تو بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان جب سخت دل ہو جائے تو اسے حق بات پسند نہیں آتی۔ تو ان 2 آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات سچی ہو گئی، کون سی بات، لا یؤمنون، نہیں مان لیں گے۔ پھر لا یؤمنون کو ولو جاءتہم کے ساتھ کہ وہ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا فرعون کے بارے میں، جب دردناک عذاب دیکھ لیا تو وہ ایمان لے کر آیا۔ تو کیا کہا کہ اب ایمان لے کر آتا ہے، اب تو ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا فساد کرتا تھا۔ تو یہ کردار، یہ آیتیں ہمارے لیے کیا ہیں، عبرت ہیں کہ ہمیں شیطان کا پجاری نہیں بننا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور آج آپ جانتی ہیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، ڈیول ورشپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور کیسی پوجا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیوز دیکھ کر بھی خوف آتا ہے نا کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے دور میں، آج کے دور میں تو اصل میں سوشل میڈیا ہے نا، تو سب کچھ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی پوجا شروع سے، جس دن سے یہ شیطان زمین پر اتارا تھا، جس طرح ہماری مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اسی طرح شیطان کی بھی ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ ٹریننگ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سب مل کر جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسے اکٹھے کرتا ہے، سب جمع کرتا ہے۔ سیٹنزم، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو مقابلہ تو ہے 2 لشکروں کا، کون ہے وہ 2 لشکر، حزب اللہ، اللہ کا لشکر، الحمدللہ، میں اور آپ،
اور دوسرا کون سا ہے؟ شیطان کا رشتہ، جس کا حصہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی نہیں بننا انشاءاللہ۔ 96-97 کا ٹاپک ہے کہ کیونکہ لیسن بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہر حکم پر ایمان نہیں لاتے، مرضی کا ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بڑی بڑی نشانیاں ان کے ایمان لانے کا باعث نہ بن سکی۔ ہمیں ایسے قول و فعل سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 98، یہ ہے وہ مقام جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ خاص قوم، خاص عمل۔ ایسی قوموں کے بارے میں پڑھ کے کہا کریں کہ اللہ، گناہ گار یہ بھی تھے، گناہ گار ہم بھی ہیں، اللہ تو نے ان کی بھی سنی تھی، ہماری بھی سن لینا اور ہمیں بھی معاف کر دینا۔ ہمیں ان بدنصیب قوموں کی طرح نہ کرنا کہ جن پر جب عذاب آیا تو وہ پھر ٹالا نہ گیا۔ فلولا، پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریۃ کوئی بستی، فلولا یعنی کہ کسی چیز کو، کسی بات کو ابھارنے کے لیے نا، کہ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے، ایسا کیوں نہیں ہوا، اس طرح سے نا، جیسے ہم بچوں کو کسی بات پر ابھار رہے ہوتے ہیں، اسے جو ہے جوش دلا رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے، ایسا کرنا چاہیے تھا نا۔ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، کوئی ٹاؤن، آمنت جو ایمان لائے، فنفعہا تو نفع دیا اسے، ایمانہا اس کی ایمان، اللہ سوائے قوم یونس کے، لما جب آمنو وہ ایمان لائے امن سے، کشفنا کافشن کا ہٹا دیا ہم نے، انہم ان سے، عذاب خزی رسوائی کا، رسوائی ذلت فی الحیات دنیا زندگی میں دنیا کی، ومتعناہم متاع سے متاعین اور فائدہ دیا ہم نے انہیں، یعنی کہ دنیا کا فائدہ سامان، الی حین ایک مدت تک، فکس پیریڈ، طبعی موت اصلی وقت، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب عذاب آ گیا تو ایک ساتھ ساری قومیں مر گئی، لیکن ان کو ایک مہلت دی گئی، وقت دیا گیا، اور پھر کیا ہوا، یہ لوگ الگ الگ اپنی ہی موت مرے۔ تو یہاں پر کیا بات ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، رسوائی بھی ہوتی ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا غم ہوتی ہے۔ تو اس سے جب بھی ہم عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اکثر رسوائی ہمارے سامنے لازمی ہوتا ہے، تو رسوائی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچانا۔ آیت نمبر 98، قوم یونس پر خاص فضل، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کامل ایمان نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کامل ایمان کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی بدولت ہم دنیا بھی فتح کر سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، اور صحابہ کرام اس صدیوں جو ہے یہ غالب رہے، کس کی بدولت؟ ایمان کی بدولت۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کامل ایمان، جب انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اعتراف جرم کر لیتا ہے اور گڑگڑاتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے عزت اور مقام رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ہمارے لیے مقدر بن سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اگر ہم اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جائیں۔ پھر فرمایا ہاں صرف یونس کی قوم ایسی ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو عذاب دور کر دیا گیا۔
تو حضرت یونس کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو پیغام دیا اللہ کا تو انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار تنگ آ کر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، اور ناراض ہو کے چلے گئے. جبکہ اس وقت اللہ نے ان کو یہ پیغام نہیں دیا تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ دل ہراسا، یعنی کہ بہت غم کا شکار ہوئے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا ان کو میں نے کہا، اتنا کہا، اور انہوں نے میری بات کو ہر بار ہی رد کر دیا. تو وہاں سے وہ ناراض ہو کے چلے گئے. پھر کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ وہاں سے، یہ نبی وہاں سے چلے گئے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا. یعنی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تھے. تو یہ سارے ڈر گئے اور یہ کہاں گئے؟ اپنے پیغمبر کے پاس. لیکن دیکھا کہ پیغمبر تو جا چکے ہیں، وہ واقعی چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. تو پھر ان سب نے اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اپنے بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، یہاں تک کہ اپنے جانوروں تک کو میدان میں لے آئے، اور خوب رو رو کے اللہ کے آگے عاجزی کی، خوب رو رو کے معافیاں مانگی، اعتراف جرم کیا کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ تم ہمیں معاف کر دے، ہم معافی مانگتے ہیں. تو اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، اور وہ عذاب جو آنے کو تھا وہ ٹال دیا گیا. تو یہاں تک تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور حضرت یونس کا کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس جب گئے تو ہاں اللہ کے حکم سے پھر یہ بھی ایک واقعہ جو ہے آگے آئے گا. تو وہاں پہ وہ کشتی کا بھنور میں پھنسنا، اور پھر کیا ہوا، کیا ایک کسی کو جو ہے نا کوئی جھوٹ بول کے یہاں سوار ہوا ہے، اس کو جو ہے یہاں سے گرنا ہوگا. تو باتیں آتی ہیں کہ جھوٹ بول کے، یا پھر اس کا وزن بہت زیادہ تھا، پرچی ڈالی تھی، ہاں بھاگا ہوا غلام ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا روایت سے ملتی ہے کافی ڈفرینٹ، کہ اس کو جو ہے نا یہاں سے چھلانگ مارنا پڑے گی. تو اللہ کے حکم سے مچھلی کو بھی آرڈر تھا کہ آپ نے منہ کھول کے رکھنا ہے اور میرا پیغمبر آ رہا ہے. پھر وہ بتایا جاتا ہے کوئی کہتے 40 دن، کوئی کہتے 17 دن، کوئی کتنی دن بتاتے کہ اتنی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر کون سی دعا پڑی ہے بھی آپ لوگوں الحمدللہ. اور پھر ان کو کہاں نکالا مچھلی نے؟ خشکی بھی نکالا. اور پھر ایک بیل تھی جس میں کدو کی، ہاں اس میں ان کو لپیٹا، ان کو ہرن آتی تھی دودھ پلانے. تو یہ سارا واقعہ، تو یہاں پہ ہم ان کی ہی سٹوری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور پھر توبہ قبول ہونے کے بعد ایک عمر ان لوگوں نے گزاری، اور وہ عمر یعنی کہ وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا نا، وہ اعتراف جرم کیا تھا، وہ دکھاوا نہیں تھا بلکہ دل سے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا. تو ایک عمر تک وہ ایمان کی حالت میں رہے، اور پھر الگ الگ اپنی موت مرے. جو لفظ آ رہا ہے نا الہی، یعنی اپنی موت مرے علیحدہ علیحدہ. ایک مدت تک انہوں نے وقت گزارا اور پھر وہ اس دنیا سے گئے، تبھی موت. اور انہوں نے اپنی ساز و سامان کی بات ہے کہ ساز و سامان کے ساتھ اپنا فائدہ اٹھایا. ظاہر انسان کو زندگی میں جینے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی زندگی کے ساتھ ساز و سامان کا ذکر کیا گیا. اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کا کیا لقب تھا، کیا کہا جاتا تھا انہیں؟ ذوالنون کہا جاتا تھا. ہم نے کیا سیکھا؟ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی تکلیف پر ہی خوب استغفار توبہ کرنی چاہیے. بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے پہلے ہی استغفار کا اہتمام کر لیجیے. آیت نمبر 99 ولو، اور اگر، شاء چاہتا، رب کا، رب آپ کا، لآمنا البتہ ایمان لے آتے. یعنی ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. من جو فی الارضی زمین میں ہے، کلہم سب کے سب، جمیعا اکٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان لے آتے. افانتا کیا بھلا آپ، تکریہو مجبور کریں گے، کاف را ہاں اس کا رو گے، یعنی فورس کریں گے ناسا لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائے، مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی اللہ کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ مجبور کریں گے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ. ایسے مجبور نہیں کیا جاتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے.
آپ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ ایمان لے کر آؤ. آپ زبردستی اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. یہ تو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ جب دل میں تڑپ دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اگر چاہے تو. ٹاپک لکھ لیجیے. اللہ کی سنت. اللہ کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ. ٹھیک ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. اور ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر ہے. چاہے وہ فرشتے ہوں، ہوائیں ہوں، بارش ہو، چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جتنی بھی کائنات ہے. لیکن انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملہ رکھا. ان کو چوائس دی. اگر یہ چاہیں گے تو اللہ چاہے گا، ورنہ اللہ محروم کر دے گا. کیونکہ اللہ نے جنت تو بنائی ان کے لیے. کیونکہ جنت تو اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے تو جنت نہیں بنائی. انسانوں تمہارے لیے تو بنائی ہے. نہ کسی بیل کے لیے، نہ بھینس کے لیے، نہ بکری کے لیے، کسی کے لیے جنت نہیں بنائی. انسانوں تمہارے لیے جنت بنائی ہے، بڑے پیار سے بنائی ہے، اشرف المخلوقات کے لیے بنائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی آپ ان کے دلوں میں ہدایت نہیں ڈال سکتے. You can convey but you not convince. یعنی آپ کنوے کر دیں، اللہ تعالیٰ کنوینس کرے گا. اگر ان کے دل میں یہ چیز دیکھے گا کہ ان کے اندر تڑپ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایمان والے بن جائیں، تو اللہ ان کے راستے آسان کر دے گا. اور اگر اللہ چاہے تو سب کو زبردستی مومن بنا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے. اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ خیر کا راستہ اپنائیں یا شر کا راستہ اپنائیں. دونوں راستے ویزیبل ہیں. اب آپ کو چوائس کرنا ہے، آپ کو کون سے راستے پر چلنا ہے. تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھ کو اور آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اے نبی، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ مومن ہو جائے. نبی کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، سب ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. سورہ شورى 48. ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. سورہ غاشیہ. بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا. اب لوگوں کا کام ہے اسے قبول کرنا یا نہ کرنا. ہم زبردستی نہیں کر سکتے. ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. آج یہ کلاس ہے، الحمدللہ یہاں پڑھایا جاتا ہے. اب ان کا کام ہے آنا یا نہ آنا. ہم نے اپنا کام کر دیا. اب ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ کھینچ کے لے کر آ جائیں. ہاں، اپنے بچوں پہ اگر کی جا سکتی ہے زبردستی. تو یہاں پر زبردستی کی بات ہو رہی کہ زبردستی کسی پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بندے پہلا قدم تجھے ہی اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم تو اٹھا. اور یہی تو اللہ نے امتحان رکھا ہے.
اگر تو چاہے گا تو یاد رکھ کہ میں تجھ سے بڑھ کر چاہوں گا، اور ایسے ایسے موقع تجھے عطا کروں گا کہ تو اس مقام پر پہنچ جائے گا جس کے بارے میں تو نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں اپورچونیٹیز کو ضائع نہ کریں، جب بھی موقع ملے دوڑیں کہ اللہ مجھے موقع دے رہا ہے، اللہ مجھے اس راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اس نے شاید مجھے پسند کر لیا ہے۔ آپ اس وقت یہ نہ سوچا کریں میری مجبوریاں، میری طبیعت، میری ذمہ داریاں، عذر پیش کرتے ہیں نا ہم تو ہر معاملے میں، عذر اللہ کے معاملے میں کبھی عذر پیش مت کرنا، کبھی بھی ایکسکیوز مت کرنا۔ اللہ کی جب بات آ جائے، اللہ کے احکامات کی جب بات آ جائے، فوراً کیا مجھے کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں ایک قدم آپ نے بڑھایا، بلکہ ایک جملہ آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اللہ آپ سے کیا کیا کروا دے گا۔ اللہ ذمہ داری لے رہا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیار کرتا ہے ہم سے ہمارا اللہ۔ اللہ کی چاہت کی بات جہاں تک ہے، اللہ کسی کو گمراہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کرنا تو دور کی بات، کیونکہ اس نے جو آگ بنائی ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کو ہدایت مل جائے، لیکن وہ یہاں پر بھی زبردستی نہیں چاہتا، جبرن نہیں، محبت سے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے اتنے سارے پیغمبرز کے بارے میں پڑھا، خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، 950 سال کی تبلیغ۔ ہمیں تو کتنا غصہ آ جائے کہ کوئی ہماری بات نہ مانے، ہمارا تو بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، اتنی دفعہ کہا ہے، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے 950 سال کی تبلیغ میں کبھی ان کا لہجہ سخت نہ ہوا، پولائٹنس، ایک دم نرمی سے بات کرنے والے۔ ہمیں تو اتنا غصہ آ جاتا ہے، ہمارے بچے نہ سنیں، پھر دیکھیں بس نہیں چلتا، کس طرح سے ہم انہیں ماریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کے خلاف لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں نا کہ گناہوں سے ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھنے جا رہی ہو نا، اسی تک رکھنا، یہ نہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کروں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، یہ چیزیں مت کرنا، بس لائف اسٹائل چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے پڑھنے جا رہی ہو، پڑھو، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، لوگ ان سے کیوں اتنی دشمنی کرنے لگ گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ دین اسلام انقلاب مانگتا ہے، تبدیلی مانگتا ہے۔ عمران خان والی تبدیلی نہیں، تبدیلی آ کے رہے گی۔ کیسی تبدیلی؟ آج ہم آگے کی آیت میں یہی پڑھیں گے، فطرت کی بات ہوگی۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ ایمان والوں کی توفیق، ایمان کی توفیق اس کو دیتا ہے جسے طلب ہو۔ دنیا کی ہر نعمت بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت نہیں مل سکتی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو تڑپ کے مانگے، رو کے مانگے۔ آیت نمبر 100، وما، اور نہیں، کانا ہے لنفسی، کسی نفس کے لیے، ان تؤمنا، کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ ڈال دیتا ہے، را جیم سین، رجس، گندگی کو، گندگی، کچرا، نجاست، اس کی تمام یہی میننگس ہے، ڈرٹ، ٹریش، علی الذین، ان پر جو، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے، عین قاف لام، عقل، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ فول ہوتا ہے، بے وقوف۔ 100، ایمان اور عقل۔ پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ تقدیر کی بات ہو رہی ہے، قضاء و قدر اس کا موضوع ہے، اور ہم بار بار توحید کی بات پڑھتے ہیں اور بار بار قضاء و قدر کی بات پڑھتے ہیں۔ پھر تقدیر کی بات ہے، یعنی ایمان جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر اس کی رغبت ہو۔ اللہ کا اذن بھی جب ہی ہوتا ہے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتی ہی نہیں ہیں کہ میں پردہ کروں اور اللہ آپ سے پردہ کروا لے. نہیں، آپ کو چاہنا پڑے گا، آپ کو اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھ میں آپ کا رنگ نظر آئے، صفت اللہ میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں. پھر وہ رنگ نظر آئے گا. آپ کی طلب کے مطابق اللہ کا حکم ہوتا ہے. کیونکہ یہ دین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو بن مانگے آپ کو ایسی ہی مل جائے گی. آپ اس کے لیے تڑپے بھی نہ، مانگے بھی نہ. کیونکہ چیز کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب ہم خوب تڑپ کے اس کو مانگتے ہیں. اس کی قدر بھی بڑی ہوتی ہے. تو ہمیں اس دین کے لیے خوب تڑپ کے دعائیں مانگنا پڑیں گی. اللہ میں چاہتی ہوں کچھ کرنا لیکن کر نہیں پا رہی. اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے پسند کر. اللہ میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کو جو تیرے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں. ایسا ایسا کام انہوں نے کیا ہے اللہ، اس میں ان کی کوئی قابلیت نہیں. اللہ سب تیری توفیق ہے. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے دے. ایسی دعائیں ہمیں مانگنا پڑیں گی اس رمضان، جب کہیں جا کے ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. جو عقل سے کام نہیں لیتا اللہ ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کو بیوقوف لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے تو عقل ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا. ہر چیز میں اپنے آپ کو بیوقوف کہنے والے وہ سن لیں کہ اللہ کو بیوقوف پسند نہیں. مومن کبھی بیوقوف نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ عقل کی بات کرنے والا، عقل کو استعمال کرنے والا، کیونکہ اللہ نے عقل سب کو برابر دی ہے. استعمال کرنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کو استعمال کریں. جتنا اس عقل کو استعمال کریں گے اتنا ہی بہتر سے بہتر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو اصل امتحان کس کا ہے؟ عقل کا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتا جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. وہ بیوقوف کون ہوتے ہیں؟ جنہیں یہ تو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ آج کل کون سی برانڈز جو ہے بہت فیمس ہے، اس کے کپڑے لینے میں بڑا فائدہ ہے، ہر کوئی اسی کی تعریف کرتا ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کون سی آیات زندگی کو بدل سکتی ہے، کون سی آیات میرے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. تو دنیا میں جینے والے وہ بیوقوف ہیں. اصل عقل مند تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے کلام کو سمجھا. کوئی شخص اپنی مرضی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، اسے اللہ سے طلب کرنا ہے. اللہ کی توفیق اور اذن ساتھ چاہیے. یعنی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی نے حضرت علی سے پوچھا تقدیر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اچھا اپنے ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. حضرت علی نے کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے کہا بس یہی تقدیر ہے، تمہارے بس میں جتنا ہے بس وہ کر لو، باقی اللہ کر دے گا. یہ نہ کرو کہ میں تو دوسری پہلی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں تو کلاس میں آ ہی نہیں سکتی، کیسے پڑھوں گی، کیسے یاد کروں گی. نہیں، آپ پہلا قدم اٹھا لیں. جتنا آپ کر سکتی ہیں نا آپ کر لیں، باقی اللہ کرا دے گا. تو اللہ فرما رہا ہے بندے کی رغبت اور پھر اللہ کا اذن، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اللہ کے راستے پر لے جاتی ہیں. بہت اہم جملے، اس لیے لازمی آپ پر لکھتی جائیں. بندے کی رغبت اور پھر اللہ کا اذن، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اللہ کے راستے پر لے جاتی ہیں. اور جو عقل سے کام نہ لے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، اپنا شعور استعمال نہ کرے، تو ان لوگوں کے لیے یہ قیمتی تحفہ یعنی ہدایت یہ ان لوگوں کے لیے نہیں. تو یاد رکھیں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں شامل نہ ہوں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایسے بے عقلوں کو ہم ایسی گندگی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے بس میں
نہیں ہوتا. اور یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ دنیا میں چلے جائیں نا تو دنیا ایسی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ بس ساری زندگی یہی غم، یہی فکر کہ آج کیا پہننا ہے، آج کیا پکانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج اس کو یہ کہنا تھا، آج اس سے یہ کام تھا. یعنی آپ بھی اسی دوڑ میں لگ جائیں گے. اور یہ دنیا کی دوڑ ایسی ہے کہ اس گندگی سے نکلنا پاسبل نہیں. آپ ایسی پھنس جائیں گی کہ یہ دنیا کی گندگی ایک ایسا دلدل ہے کہ جس میں انسان دھستا ہی چلا جاتا ہے اور جس سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں بڑا انٹرسٹ جو لیتے ہیں اللہ ہم کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. تو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن یعنی مومن بار بار غلطیاں نہیں کرتا. ایک غلطی ہو گئی، وہ اس غلطی سے بہت کچھ سیکھتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی نا، آئندہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو. میری اس بے وقوفی کی وجہ سے، اس بے پرواہی کی وجہ سے مجھ سے یہ کام غلط ہوا، آئندہ میں یہ نہیں کروں گی. یعنی ہر غلطی سے مومن بہت کچھ سیکھتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ سے ہدایت کی طرف عاجزی سے تڑپ کر کرنی ہے. اللہ ہمیں عقل کو بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 101. کل کہہ دیجیے، عمل کا صیغہ انظروا، دیکھو، دیکھنا، سی واچ، دیکھنا، ماذا، کیا کچھ ہے. کل کہہ دیجیے دیکھو کیا کچھ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، وما، اور نہیں، تغنی، فائدہ دیتی، یا آیات، والنذور، اور ڈراوے، نون زال را، ان قومی، ان لوگوں کو جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے. قدرت کی نشانیاں. آسمانوں اور زمین کو دیکھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ قدرت کی نشانیاں، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. اللہ کی پہچان ہے یہ کہ دیکھو وہ رب بہت بڑا ہے جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں. ہم کسی کی قدر اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی شان تو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کا تو کسی سے بھلا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح وہ آسمان کہ جس کا کنارہ تم نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ زمین کہ جس کے آخر تک تم پہنچ نہیں سکتے. ان سب کا بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. یعنی رب کی خاصیت اس کی چیزوں سے نظر آ رہی ہے. سورہ اعراف 185. اور کیا لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کرے تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے کہ واقعی اللہ تو بہت بڑا ہے. اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت کر لیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ اس نے شریک بنا رکھے لوگوں نے، ان کی نافرمانیوں سے وہ بچ جائیں گے. ایمان نہ لانے والوں کو کسی قسم کی نشانیاں، عبرت کے سامان، ڈراوے کچھ فائدے نہیں دیتے. کیوں؟ ان کے گناہوں کی کثرت. گناہ انسان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتے ہیں. سنفل انسان ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے
تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی اور کون سی چیز پیش کی جائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور یہ اس پر ایمان لے آئیں۔ یعنی قرآن میں کیا ڈراوے ہیں پچھلی قوموں کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ان سے عبرت حاصل کرو، کیسے انہیں دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں بھی عذاب کی خبریں ہیں کہ ان کا بڑا برا حشر ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ کہ جہنم کیسے تیار کی گئی ہے، کتنی خوفناک ہے، اس کی آگ، اس کے عذابات، ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا چاہیے ان کو ڈرنے کے لیے، اتنا کھول کے سب کچھ بیان کر دیا پھر بھی یہ نہیں ڈرتے۔ مومن ہر آیت پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کیسا رکھتا ہے؟ مضبوط ایمان، اور وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کا ایمان مزید بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے۔ مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک سانس کے بعد جب دوسری سانس آتی ہے تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کے اٹھتا ہے، الحمدللہ، اور وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے، نہ وہ خود بدلتے ہیں نہ ان کی زندگی بدلتی ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹھوکر لگنے پر بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، یہ فیلنگس رکھتا ہے مومن۔ تو مجھے اور آپ کو جب بھی کبھی کوئی ایسی تکلیف ہو تو یہ نہ سوچیں کہ میں اللہ کی بڑی محبوب ہوں، اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ نہیں، آپ یہ کہیں اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر اس کی خوب تصویر کرنا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے انجام سے عبرت حاصل ہوگی۔